دیتا ہوں احد پہاڑ اللہ کے پیغمبر نے کہا جبل یحبنا ونحب، یہ ایک ایسا پہاڑ ہے ہمیں اس سے محبت ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی اس پہاڑ پر صدیق بھی ہے، شہیدان عمر بھی، عثمان بھی ہے، پہاڑ میں حرکت کی، نبی نے ضرب لگائی اس وقت یا احد علیک نبی اللہ و صدیق و شہیدان، پہاڑ حرکت کرے، نبی ضرب لگائے، اللہ کی قسم ہے، اور جو زبان بکر کو، عمر کو، عثمان کو گالی دے اس کا علاج گولی ہے۔ 23 سالہ دور نبوت میں نبی نے کسی کو گالی نہیں دی ہے، اور شاعر نے کہا کتنے شیریں ہے تیرے لب کے رکیب جو گالیاں سن کے بھی بے مزہ نہ ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ بعثنی رحمہ، ان اللہ بعثنی رحمۃ للعالمین وہدی للعالمین، میرے اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے گالیاں دینے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، جو اخلاق حسنہ کی سب سے بلند منزل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فائز ہے۔ چوتھا گروہ کون ہے؟ جن کا جرم یہ ہے نہ وہ قبر کی بات کرتے ہیں نہ قبر کی بات کرتے ہیں۔ شہید ملت حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، اللہم ارحم رحمتا واسعۃ علی تربتہ الی یوم القیامہ، وہ کہا کرتے تھے لوگوں اہل حدیث وہ ہے جو نہ قبر پرست ہے نہ قبر پرست ہے، اہل حدیث وہی پرست ہے جب بھی بات کریں گے اللہ کے قرآن کی کریں گے، نبی کے فرمان کی کریں گے۔ اب یہ چوتھا گروہ ہے، اور دعوت دیتا ہوں صحابہ کے فضائل کی بات کرنے والے، صفات کی بات کرنے والے، صحابہ کا منہج کیا تھا، اللہ کا قرآن اترتا، نبی عمل کر کے دکھاتے، صحابہ اپناتے، مالک نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب یہ طائفہ منصورہ اہل الحدیث کہا جاتا ہے، انگریز کے دور میں آئے، اس سے پہلے ان کا وجود نہیں تھا، ہمارے دربار ہزاروں سال پرانے ہیں، ہم اتنے پرانے ہیں، ان سے پوچھیں رسول اللہ پہلے تھے یا ابو حنیفہ پہلے تھے؟ پر ان سے بعید نہیں یہ کہہ دیں یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح کہ ابو حنیفہ پہلے تھے۔ یہودیوں نے کہا، قرآن کہتے ہیں ہم تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب ان کی اولاد جو ہے وہ یہودی عیسائی تھے، اور یہ بھی نہ کہہ دے کہ ابو حنیفہ پہلے ہے۔ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، محمد رسول اللہ پہلے ہے، اللہ کے پیغمبر امام اعظم ہے، جنہیں امام اعظم یہ کہتے ہیں 2/3 مسئلے میں ان کی بات نہیں مانتے، اور جن کو اہل حدیث امام اعظم کہتے ہیں اگر ایک مسئلہ بھی نہیں مانو گے تو پکے کافر ہو۔ ہم نے امام اعظم مانا، ہم رسول اللہ پہلے کے ہیں یا احمد رضا خان بریلوی پہلے کے ہیں؟ کون پرانے کون نئے ہیں؟ قرآن کی بات کرتے ہیں، بخاری کی بات کرتے ہیں، یہ انگریز کے دور کی بات کرتے ہیں، بھائی انگریز کا دور پہلے تھا یا قرآن اور بخاری پہلے تھے؟ اب اور وضاحت کیے دیتا ہوں، محدثین پر اللہ کو رحمت فرمائے، انہوں نے جس طرح مسائل پر کتابیں لکھی اسی طرح عقائد پر کتابیں لکھی ہیں۔ اہل حدیثوں اپنی لائبریریوں کی گھروں کی زینت بناؤ یہ کتابیں۔ امام بخاری رحمہ الباری نے کتاب التوحید لکھی ہے، ابن خزیمہ نے کتاب التوحید لکھی ہے، ابن مندہ نے کتاب
صفت القلوب ذهبی اور مقدسی کا، شرح عقیدہ طحاویہ، شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت کتاب الاسماء والصفات، اور شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت امام باقی رحمہ اللہ، یہ عقائد کی کتابیں جمع کرو۔ کوئی 73 گروہوں میں سے اگر پاس ہے تو وہ صرف اہل حدیث ہے، 72 فیل ہے اہل حدیث پاس ہے۔ اس میں فاتحہ نہ پڑھنے پر لکھا ہو، رفع دین نہ کرنے پر لکھا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تو سنت، مسلک الحدیث۔ امام بخاری باب باندھتے ہیں اونچی آمین کا، جاؤ کسی محدث نے آمین کے سر کا باب باندھا ہو، قرآن اہل حدیث کا، حدیث اہل حدیث کی، عقیدہ کی کتابیں اہل حدیثوں کے ساتھ، اور مسئلوں کی کتابیں بھی اہل حدیثوں کے ساتھ۔ اور بر صغیر کی بات کرتا ہوں، بر صغیر کی، ابھی تمہارے نانا شاہ ولی اللہ پیدا نہیں ہوئے تھے، یہاں پر سنت کا متوالا جیالہ کہو گے وہابی، سید فاخر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ، انگریز نہیں آیا، جاؤ پنجاب یونیورسٹی میں یہ رسالہ پڑھا ہے، زیارت کرو، کیا لکھتے ہیں؟ ما اہل حدیثین دغارنا سناسین بقول نبی چور چراندہ سناسین۔ لوگوں میں اہل حدیث ہوں، جہاں نبی کی بات آ جائے وہاں جانی کے چونکے چنانچے کرتا نہیں۔ دین اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، اللہ کے فرمان نبی کے فرمان کے مقابلے میں کسی بھی امام کی تقریر جائز نہیں ہے۔ جاؤ دیکھو، کہتے ہیں نماز، نبی کی نماز سے بڑی چڑ ہے اس کو۔ یہ مسجد کون سی ہے؟ جامع مسجد دہلی ہے۔ ابھی تمہارے بزرگ اعلیٰ حضرت نے جنم نہیں لیا، دہلی کی جامع مسجد میں اللہ کے پیغمبر کی نماز پڑھی جا رہی، رفع دین ہو رہی، فاتحہ خلف امام، آمین بالجہر سینے پر ہاتھ باندھے۔ اور اگلی بات، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، عقیدہ عقائد میں غیب کا، حاضر و ناظر کا، مشکل کشا کا، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عقائد میں غیب، حاضر و ناظر کا، یہ عقائد کن کے ہیں؟ بیگم کوٹ والوں جاؤ لاہور، بیگم کوٹ کے مضافات کے جو گرجے ہیں ان کے دروازے کھٹکھٹاؤ، بریلوی اور عیسائیوں کے عقیدے ایک ہیں، وہ بھی کہتے ہیں عیسیٰ عالم الغیب ہے، علم غیب عطائی ہے، حاضر و ناظر ہے۔ ابھی ایسٹر گزرا، ایسٹر کا معنی کیا ہے؟ جشن ولادت عیسیٰ، اور ادھر کیا ہے؟ جشن عید میلاد النبی۔ اور عقیدے رافضیوں کے، رافضی کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، رافضی کہتے ہیں اللہ رسول علی، یہ کہتے ہیں تکبیر رسالت، نعرہ حیدری، ابو بکر بھی گئے، عمر بھی گئے، عثمان بھی گئے۔ جو عقیدہ ان کا یہی عقیدہ ان کا۔ اور رافضیوں نے، بریلویوں نے یہ عقیدے کہاں سے لیے؟ جن کے یہ جنگ ہے
امریکہ سے لڑنے کی بات کرتے ہو، جب تک توحید کو نہیں بلایا جائے گا، شرک کا خاتمہ نہیں ہوگا، اللہ کے مدد کے وعدے پورے نہیں ہوں گے۔ علماء حرم کی توہین کرنے والا سن لو، علماء حرم کی توہین کرنے والے، یہ علماء ان بدماشوں کو، بد زبانوں کو لگام دے جو حرم کے مدرسین عامہ متولیوں کے متعلق گندے کلمات کہیں گے، اللہ کی قسم ہے یہ گندی زبانیں ان کی گدی سے کھینچ کے رکھ دیں۔ اور سنت کا متوالا، مسلک اہل حدیث پھیلانے والا ذاکر نائک اہل حدیث ہے، پکا اہل حدیث ہے، اور جو اس کے خلاف زبان استعمال کرے گا اس کے ساتھ اہل حدیث کا اعلان جنگ ہے۔ یہ گالیاں دے کر گیا، اور بریلویت جس طرح رافضی دفاعی پوزیشن پر ہے، اسی طرح یہ بریلوی بھی دفاعی پوزیشن پر۔ میں نے کہا تھا ایک وقت آئے گا، اللہ کی صفت ہے یخرج الحی من المیت، اللہ مردوں سے، مشرکوں سے مباحث پیدا کرتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا پڑپوتا عبد الرحمن اہل حدیث ہے، اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا، مفتی تتار، مفتی نعیمی، یہ جتنے بھی ہیں احمد رضا، ان کے خاندانوں میں اہل حدیث نعرہ لگانے والے ہیں۔ اور حضرات یہ عقائد ان کے، ان میں غیب ہو